بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ لسانی طرز تفشیش ہمارے اسراف کرام یعنی صحابہ تابعین عظیم رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے بے مثال ایمان و خلوص و توکل، امانت و دیانت، صداقت و شرافت، فہم و فراست کی بدولت جس منصب پر فائز ہوتے اس کی ذمہ داریاں اس قدر خوبی سے سر انجام دیتے کہ دنیا اش اش کر اٹھتی۔ مثلاً دنیا میں بہت سے لوگ منصب قضا پر فائز ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ جیسا قاضی و منصف نہ بن سکا۔ آپ ہمارے دور کے تفتیشوں کی طرح ملزموں کی چمڑیاں ادھیڑ کر ان سے اقرار نہ کرواتے تھے، نہ ہی اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمات میں مدعی کے دعویٰ اور اس کے گواہوں کی گواہی نہ مدعی کی قسم پر انحصار کرتے تھے، بلکہ آپ حقیقت رسائی حاصل کرنے کے لیے کی فہم وراثت سے کام لیتے اور بے مثال طرز تفشیش سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے۔ اگر ہمارے دور کے تفتیشی افسران اپنے آپ کو جہنم کے پل پر کھڑا تصور کر کے ان کے طرز تفشیش کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو بہت سے بے گناہ انسان مذہبی متعصب اور کرپٹ منصفین کے ظالمانہ فیصلوں کی بھینٹ نہ چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ مقدمات کی تفشیش کرنے کے ماہر تھے، بلکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں بھی بے نظیر شخصیت تھے۔ مندرجہ الواقعات آپ کے لسانی طرز تفشیش اور بے مثال عدل و انصاف پر شاہد عدل ہیں۔ عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ ارد گرد کے دیہاتوں سے مختلف اجناس خرید کر گودام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں اجناس سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرتا۔ چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت مختلف اجناس خریدے اور کرائے کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے ہم وطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا۔ ورق صحرا اور سنسان جنگلات عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کی منڈیوں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا۔ اس تجارت میں اللہ نے برکت دی اور اسے بہت سے منافع حاصل ہوا۔ جب آپ اس کے ساتھیوں نے اس کا وافر منافع دیکھا تو اس کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا اور اس مال اصل رقم اور منافع کی رقم آپس میں بانٹ لی اور واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ محروم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ فلاں شہر میں فوت ہو گیا اور ہم نے اسے نہلا کر جنازہ پڑھوا کر وہاں کے مقامی قبرستان میں دفنا کر دیا۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کے رسول مال اور منافع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں اس کے مال کی کچھ خبر نہیں کہ اس نے کون سی منڈی میں فروخت کیا۔ اس سے حاصل ہونے والی کی رقم کہاں رکھی؟ ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی فوتگی کی اطلاع ملی، ہم نے تو یہ احسان کیا جیسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ کے سپرد کیا اور واپس آ گئے۔ نوجوان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے قاضی کی عدالت میں استغاثہ دائر کر دی کہ
ہمارے باپ کی گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ قاضی شریف بن حارث کندی نے متوفی کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر انہیں طلب کیا۔ وہ عدالت میں پیش ہو گئے، اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان کو ان کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر دی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے بذریعہ پولیس طلب کر لیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس مین متعین کر دیے۔ انہیں حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان کے ملزموں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے پوچھا، اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا اور تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ تمہارا سفر کیسا رہا؟ وہ کون سی بیماری سے فوت ہوا؟ اس کا مال کہاں فروخت ہوا اور اس کا کیا بنا؟ اسے غسل کس نے دیا؟ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور اس میں کون کون شریک ہوئے؟ اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا اور اس کی قبر کون سے قبرستان میں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں اپنی ذہانت کے ذریعے اپنی باتوں میں پھنسایا۔ پہلے ملزم نے ان سوالوں کے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے کاتب کو حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر با آواز اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ تو جدا جدا کمروں میں بند ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کر دیا، پھر دوسرے کو بلایا، اس سے مذکورہ سوالات کیے اور اس نے جو جوابات دیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب سے حرف با حرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ اسے واپس بھجوا کر اسی کمرے میں بند کروا دیا، پھر تیسرے کو بلوا لیا، اس سے بھی وہی سوالات کیے گئے اور اس کے جوابات بھی حرف بہ حرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی اس کے کمرے میں واپس بھجوا دیا۔ اس طرح یکے کے بعد دیگر ہر ملزم کو بلوایا اور اس سے اسی طرح کے سوالات کیے، ہر ایک کے جوابات اپنے کاتب سے حرف بہ حرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے جوابات کا ایک دوسرے کے جوابات سے موازنہ کیا تو پتہ چلا ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے مختلف جواب دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ملزم کو بلایا اور اسے دھمکی دی اور کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے اور تجھے سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے نہیں بچا سکتی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھیوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور اسے واپس اسی کمرے میں بند کرا دیا۔ جب اس کے ساتھی ملزمان نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے نقاب کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھناؤنی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بیان کے بعد جب دیگر ملزموں کو باری باری بلایا گیا تو انہیں سزا کی دھمکی دی گئی تو سب نے صحیح صورتحال کا اقرار کر لیا تو آپ نے قید خانے میں بند
پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلورے سے کہا، تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعہ کا اقرار کر لیا، لہذا تو بھی سچ بول دے ورنہ تیرا اشر برا ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو آپ نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کر کے وارثوں کو دے دیا اور اس کے مقتول کا قصاص لیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ پر بآسانی پہنچے۔